أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ محترم سامعین، آج کے خطبہ میں میری خواہش ہے، میری چاہت ہے کہ میں جب بات کروں اور آپ جب بات سنیں، کہنے اور سننے سے پہلے یہ عزم کریں، یہ نیت کریں کہ دین کی بات اتنی اہم بات ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اتنے قابل احترام قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمودات ایسے نہیں ہیں کہ ان سے انحراف کیا جائے یا انہیں سن لیا جائے اور سن کے اس پہ توجہ نہ دی جائے، سن لیا جائے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا تقاضا یہ ہے، جتنی بڑی ہستیاں ہیں، تقاضا یہ ہے کہ جو بات سنیں، جو میرا اور آپ کا دین ہے، سنیں اس نیت سے، اس غرض سے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے سامنے ایک درد ہے، وہ رکھوں گا، یہ اس طرح کر کے یہ خطبہ نہیں ہے، یہ درد ہے، اور یہ درد اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پہلو ہم سے بہت نظر انداز ہوا ہے، یہ بہت اہم پہلو ہے، دین نے اس پر بہت زور دیا ہے اور ہم نے اسے بہت نظر انداز کیا ہے۔ آغاز کرتا ہوں قرآن مجید کی آیت مبارکہ، اس میں دو مضامین کا ذکر ہے، ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہے جو میرا آج کا موضوع نہیں ہے، دوسرا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس پر کنٹرول پا لیتے ہیں، جو اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں، جن کا غصہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، وہ اپنے غصے کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، وہ اپنے غصے کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، ان کا غصہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ والعافین عن الناس، اور ان کی خوبی یہ ہے، ان کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ لوگوں سے انتقام نہیں لیتے، ان کے سینوں میں انتقام کی آگ نہیں دہکتی، یہ معاف کرنے والے لوگ ہیں، یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ مومن پیار کرنے والا ہوتا ہے، رحم کرنے والا ہوتا ہے، نرمی کرنے والا ہوتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ، ایسے نیک لوگ، نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے، محسن، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ وہ لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ تم مومن نہیں بن جاؤ گے، جب تک تم ایمان نہیں لاتے ہو تب تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ ایک شخص وہ بہت فلاح کے کام کرتا ہے، وہ لوگوں کے بہت کام آتا ہے، وہ لوگوں سے بہت تعاون کرتا ہے، وہ معاشرے کا ایک خوبصورت حصہ ہے، ایک جز ہے، لیکن وہ مومن نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، جنت میں جانے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے،
اور فرمایا کہ مومن ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ تم آپس میں محبت کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مومن دیگر مومنین سے، ایک مسلم دیگر مسلمانوں سے محبت نہیں کرتا تو گویا کہ اس کا ایمان وہ ایمان نہیں ہے. تم تب تک جنت میں داخل نہیں ہو جاؤ گے جب تک تم مومن نہیں ہوتے، اور تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے حتی تحابو، جب تک کہ تم باہمی محبت، اخوت، بھائی چارہ، رحم دلی، نرمی اس کو اختیار نہیں کرتے. اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس سے تمہارے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے. صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کہتے رہا کرو. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کہا کرو. سلام کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو. ہم اپنے بھائی کو دعا دیتے ہیں. اور سلامتی مطلب آفات سے بچ جاؤ، مصیبتوں سے بچ جاؤ، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے، تم سلامت رہو. جب ہم اپنے بھائی کو دعا دیں اور وہ ہمیں دعا دے تو دعاؤں سے اور ایک دوسرے کے ساتھ نیک خواہشات کا اظہار کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں. پھر ایک دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم فرماتے ہیں تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحائف دیا کرو. جتنی حیثیت ہے، جتنا دے سکتے ہو تحفے دیا کرو. اس سے کیا ہوگا؟ محبتیں بڑھیں گی. تو ایک مسلم اور ایک مومن وہ منتقم مزاج نہیں ہوتا، اس کے اندر انتقامی جذبات انتہا کو نہیں ہوتے. وہ شخص ہر وقت یہ نہیں سوچتا کہ کس سے کیسے بدلہ لیا جائے، وہ نرمی کرنے والا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اصول جان لیجئے، اصول زندگی گزارنے کا ضابطہ. فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ اللہ کی رحمت ہے اے نبی، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں نرم دل بنایا ہے، نرم خو بنایا ہے. آپ نرم مزاج ہیں، محبت کرنے والے ہیں. اور فرمایا کہ اگر ترشرو ہوتے، اگر دل کی سختی ہوتی، اگر زبان کی سختی ہوتی، تو فرمایا کہ یہ جو ارد گرد بیٹھے ہیں، یہ جو جڑ کے بیٹھے ہیں، یہ جو دن بدن بڑے ہیں، یہ جو جماعت بنی ہے، فرمایا یہ جماعت نہ بنتی، یہ بکھر جاتے. اسلام مسلمانوں کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں ہے. نہ وہ سیاست کے نام پہ توڑتا ہے، نہ وہ مسلک کے نام پہ توڑتا ہے، نہ وہ مذہب کے نام پہ توڑتا ہے، نہ وہ برادری اور خاندان کی بنیاد پہ توڑتا ہے، نہ وہ نسل اور رنگ کی بنیاد پہ توڑتا ہے. اسلام کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ. مومن ہو وہ جہاں کے رہنے والا ہو، مومن ہو اس کی جون سی بھی زبان ہو، مومن ہو. نسل کیا ہے؟ اسلام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کا خاندان کیا ہے؟ اسلام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ بھائی ہے. میں اور آپ نے اپنے مسلمانوں کو اپنا بھائی بنانا ہے. میں اور آپ نے اپنی انا کو دبانا ہے، اپنے انتقام کو دبانا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے. میں نے اور آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ معاف کیسے کرتے ہیں. سنتے ہیں نا، ہم سنتے ہیں، ہم بتاتے ہیں، لیکن بتانے والا بھی اور سننے والا بھی، بتانے والا بتاتا ہے اور سننے والا سنتا ہے.
جب عمل کی باری آتی ہے تو لڑتے بھیڑتے ہیں. کوئی ہمارے پاس سے گزر جائے, کسی کا کندھا لگ جائے تو ہم گھور کے دیکھتے ہیں. تمہیں نظر نہیں آتا, تم اندھے ہو. اور ہم مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیتے ہیں کہ آپ کتنے شفیق تھے, آپ نے کتنے آپ پہ ظلم ہوئے, اور آپ نے کتنے کتنے بڑے ظالموں کو معاف کیا ہے. لیکن کہنے والا نہیں کرتا, سننے والے بھی معاف نہیں کرتے. بلکہ میں تو کہتا ہوں جو کہنے والا ہے اس کو اس کی زیادہ ضرورت ہے. اور میں یہ بات دہرا دیتا ہوں, میں اس سے پہلے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ جو کہنے والا ہے, جو خطیب ہے, جو داعی ہے, جو امام ہے, وہ جو بات کہتا ہے اسے سب سے پہلے خود اس پہ عمل کرنا ہے. خطیب صاحب کہتے ہیں حضرات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بڑا اجر ہے. یہ رمضان کی راتیں اور رمضان کے دن یہ بڑے قیمتی ہیں. اس پہ آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو وہ 700 سے لے کے اللہ تعالیٰ کتنا بڑھاتا ہے, وہ اللہ کی شان ہے, اتنا بڑھ جاتا ہے. مولوی صاحب خود نہیں دیتے, بہت کم دیتے, نہ ہونے کے برابر دیتے, اپنی جیب سے پیسے نہیں نکالتے. شاید مولوی صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ کام, میرا کام لوگوں کو ترغیب دینا ہے. حالانکہ ترغیب دینا نہیں ہے. وہ تمام آیات, وہ تمام احادیث, وہ تمام فضیلتیں جو ایک عام آدمی کے لیے ہیں, وہ تمام چیزیں, وہ تمام آیات اور نصوص وہ اس مولوی صاحب کے لیے بھی ہیں. جو بات کہنے والا کہے وہ اس پہ عمل کرے, اور جو سننے والے سنے وہ اس پہ عمل کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا کہ محبتیں, آپ محبوب کیسے بن سکتے ہیں, محبوب کیسے بنا جا سکتا ہے, یہ بھی بتایا ہے. اور یہ بھی بتایا ہے کہ کسی کو محبوب کیسے بنایا جا سکتا ہے. اس کو یوں کہہ لیں کہ ہم نے دیواروں پہ لکھا پڑا ہے کہ شوہر آپ کے قدموں میں, محبوب آپ کے قدموں میں. ہم پڑھتے ہیں یہ شوہر قدموں میں آتا ہے کہ نہیں آتا, وہ ہماری بہنیں, وہ ہماری بیٹیاں, وہ بیچاری جا کے اسی شوہر کے پیسے سے لے کے اس کو پیسے بھی دیتی ہیں, اسی بیچارے کا پیسہ خرچ کرتی ہیں کہ اس کو میرے قدموں میں ڈال دو. وہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے, اور وہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے عزتیں بھی نیلام ہوتی ہیں, لیکن شوہر قدموں میں نہیں گرتا. اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے کہ دشمن قدموں میں کیسے گرتا ہے, اور یہ گرتا ہے. اس کے نہ پیسے لگتے ہیں, نہ اس کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے, اور نہ اس میں کوئی شک کی گنجائش موجود ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع باللتی ہی احسن, کہ جو اچھائی ہوتی ہے اور جو برائی ہوتی ہے یہ ایک جیسی تو نہیں ہوتی. ایک شخص کا اچھا اخلاق ہو اور ایک کا برا ہو تو یہ برابر تو نہیں ہوتا. ایک شخص برے اخلاق سے پیش آتا ہو, دوسرا اس کے برے اخلاق کے باوجود اچھے اخلاق سے پیش آئے, تو یہ ایک جیسا تو نہیں ہے. نیکی اور برائی برابر تو نہیں ہوتی. نیکی وہ برتر ہے, برائی بدتر ہے. اچھا اخلاق اعلیٰ ہے, برا اخلاق اسفل ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع باللتی ہی احسن, بڑے قیمتی جملہ ہے, بڑی خوبصورت بات ہے. ادفع باللتی ہی احسن, کہ اگر تمہارے ساتھ کسی کا رویہ برا ہے تو تم نے اس کا مقابلہ برے رویے سے نہیں کرنا. اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے تو تم نے اس کے ساتھ برائی سے پیش نہیں آنا. مومنو, یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. ادفع باللتی ہی احسن, اس کی برائی کا مقابلہ کرنا ہے تو اچھائی کے ساتھ کرنا ہے, نیکی کے ساتھ کرنا ہے, حسن سلوک کے ساتھ کرنا ہے.
محبت کے ساتھ کرنا ہے، مودت کے ساتھ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کسی کی برائی اور کسی کے برے اخلاق کو اچھائی سے اور اچھے اخلاق سے اس کا جواب دو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ دشمن آپ کے قدموں میں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ فرمایا کہ اگر صورت ایسی بھی ہو کہ تمہاری اور اس شخص کی جو تمہارے ساتھ برائی سے پیش آ رہا ہے، جو برے اخلاق سے پیش آ رہا ہے، جس کا رویہ اچھا نہیں ہے، جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، جس کی زبان اچھی نہیں ہے، اگر تم اس کا اپنا دفاع اچھے اخلاق سے کرو گے، اس کا جواب اچھے اخلاق سے دو گے، تو قرآن کہتا ہے کہ بھلے تمہارے درمیان میں دشمنی ہو کأنہ ولی حمیم، تم دلی دوست بن جاؤ گے، تم جگری دوست بن جاؤ گے، تم گہرے دوست بن جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے برے اخلاق کے مقابلے میں آپ نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، اور خوبی ہے یہ خامی نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس معاشرے میں یہ خامی ہے، اس کو ہم بزدلی سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو ہم کمزوری کی دلیل بناتے ہیں کہ لو جی وہ زیادتی کر رہا ہے، میں اگر جھکتا جاؤں گا تو وہ سمجھے گا کہ یہ ماڑا آدمی ہے، یہ تو بڑا کمزور آدمی، کل کو پھر چڑھائی کرے گا، کل کو پھر اس سے زیادہ ہو کے آئے گا۔ ہماری اپنی دلیلیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ اب اسلام نے تو نہیں کہا، نہ مجھے کہا، نہ آپ سے کہا، نہ ہمارے مذہبی اور ہمارے سیاسی رہنماؤں سے کہا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، اور قوم روز پڑھتی ہے، قوم روز سنتی ہے، قوم روز بولتی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا۔ اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم مقابلے میں اچھائی کرو گے۔ اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ایسے لوگ، اور جو اللہ کو پسند آ جائے اور جس سے اللہ محبت کریں۔ یہ تو بات میں نے بتائی نا اس سے پہلے کہ دشمن کو کیسے دوست بنایا جا سکتا ہے۔ اب نبی کریم یہ بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دوست کیسے بن سکتے ہیں، آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں کیسے جا سکتی ہے، یا اس کو یوں کہہ لیں، اگرچہ یہ ہمارے ہاں منفی طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں مقبول کیسے ہو سکتے ہیں، یہ عام طور پہ منفی ریاکاری کے معنی میں اور اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ غصے کو پی جانے والے سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں، فقال، اور فرماتے ہیں انی احب فلانا، وہ جو فلاں شخص ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو فلاں شخص ہے اے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُحِبُّهُ جبریل، تو جبریل بھی اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ ثم ينادي في السماء، پھر جبریل آسمان پہ منادی کرتے ہیں، فیقول، اور کہتے ہیں ان اللہ يحب فلانا فاحبوه، کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اے اہل آسماں تم تمام کے تمام اس شخص سے محبت کرو۔ آپ اندازہ کریں اہل سما سارے کے سارے تم اس شخص سے محبت کرو جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں؟ جو لوگوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں؟
جو اپنے غصے کو پی جانے والا ہے، اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس شخص کی قبولیت لوگوں میں، جو زمین پہ رہنے والے ہیں ان میں بھی ہو جاتی ہے. گویا کہ جو زمین والے ہیں پھر وہ بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کس شخص سے؟ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں. اور اللہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ بہت ساری صفات ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں. ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. تو ہم معاف کریں گے نا انشاءاللہ؟ کریں گے نا انشاءاللہ؟ کریں گے، اللہ کی توفیق سے کریں گے. سڑک پہ جاتے ہوئے، دکان پہ بیٹھے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے، اسکول کالج میں جاتے ہوئے، مارکیٹ میں جاتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، اپنے گاہک کے ساتھ، گاہک دکاندار کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے. اپنے مسلمان بھائی کو سپیس دیں گے. غلطی ہوتی ہے، انسان سے ہوتی ہے، مجھ سے ہوتی ہے، آپ سے ہوتی ہے. میں یہ پنجاب لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ہیں، 2 سال پہلے تھے جسٹس انوار الحق، کو 2 سال پہلے ریٹائر ہوئے. آج کل وہ ایک ان کا پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے او سلو کریں. وہ ہمارے پاس وہاں آئے اور انہوں نے اس پروجیکٹ کے بارے میں ہمیں تفصیل بتائی. وہ پروجیکٹ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کم و بیش 10 سال عدالتوں میں رہا، میں جج رہا، پھر میں چیف بن گیا. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگوں اپنے معاملات لے کے عدالتوں میں نہ جاؤ. عدالت کچہری میں کہتا ہوں، میں سابق چیف جسٹس کہتا ہوں، اپنے معاملات لے کے عدالتوں میں نہ جاؤ. اپنے معاملات اپنے گھر میں سنبھالو. گھر میں نہیں سنبھلتے تو رشتہ داروں میں جو بڑے ہیں، جو بزرگ ہیں، جو بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ بچوں کی شادیاں کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اب فارغ ہو گیا ہوں. حالانکہ وہ بزرگ اس وقت فارغ نہیں ہوتے. اس وقت ان کا کام پہلے سے زیادہ شروع ہو جاتا ہے کہ اب اس بزرگ نے، اب اس والد نے، اب اس سسر نے گھر میں انصاف کا بول بالا کرنا ہے. اب اس سسر نے، اس والد نے، اس بزرگ نے گھر میں بیٹی اور بہو دونوں کو برابر رکھنا ہے. اس نے بہو کو وہی محبت دینی ہے جو بیٹی کو دی جاتی ہے. ساس اگر زیادتی کرے تو اس نے ساس کو روکنا ہے، اس نے اپنی بیوی کو روکنا ہے کہ یہ ظلم ہے، نہیں ہونے دینا. اس کا کام یہ ہے کہ جب بیٹے اور بہو میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہ اس کا حل نکالے، یہ پیش ہو. اور نہ صرف اپنے گھر کا بلکہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں جہاں اس طرح کا مسئلہ ہو وہاں پہنچے، اس مسئلے کو حل کرے. یہ 2 خاندانوں کی لڑائی بن سکتی ہے. مسلمانوں میں اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ بھائی چارے اور اخوت کے منافی ہے. ایک مسلم نے اس بھائی چارے کو ٹوٹنے نہیں دینا، خراب نہیں ہونے دینا. سو اس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو یہ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ میرے پاس بتانے لگے کہ میرے پاس ان کے پاس سینکڑوں کیسز آتے ہیں، عدالت میں نہیں، پرائیویٹ. اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایک فری کو بلاتا ہوں، بات سنتا ہوں، کاؤنسلنگ کرتا ہوں، پھر دوسرے فری کو بلاتا ہوں، بات سنتا ہوں، کاؤنسلنگ کرتا ہوں. تو میں ان کا پیچ اپ کرواتا ہوں. تو اپنے تجربات بتاتے بتاتے کہنے لگے کہ میرے پاس ایک دفعہ ایک ایسا ہی کیس آیا میاں بیوی کا. تو میں نے ایک وقت میں ایک فری کو بلایا، میں نے بات کی، پھر دوسرے کو بلایا، میں نے سلو کروا دی. تو جب سلو دونوں کو اکٹھا بلانا تھا تو وہ لڑکی کے سسر اور لڑکے کے والد وہ بھی ساتھ آ گئے. تو جب میں نے کہا کہ میں آپ کی سلو کروا رہا ہوں تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ یوں اپنے چہرے کی طرف اشارہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے سلو نہیں کرنی. اپنے چہرے کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے کہ میں نے سلو نہیں کرنی. تو میں نے کہا کہ بزرگوں اگر آپ سلو نہیں کریں گے تو پھر یہ کیسے ہوگی، گھر میں یہ پھر مسئلے رہیں گے، تو آپ نے کیوں نہیں کرنی؟ تو کہنے لگے کہ
اس لیے نہیں کرنی کہ میری اس بہو نے، یہ میری بہنوں کے لیے ہے، یہ بیٹیوں کے لیے ہے. کہتے ہیں کہ میری اس بہو نے کافی، گرم کافی کا بھرا کپ میرے چہرے پہ مارا ہے، میرا چہرہ جھلسا ہے، سو میں نہیں صلح کرنے والا. اب دیکھیں یہ بات درست ہے کہ اس طرح کی بدتمیزی بزرگوں سے، اس طرح کی گستاخی، یعنی جہاں ہماری بہنوں بیٹیوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ساس ہمیشہ میرے خلاف ہی جاتی ہے، نند ہمیشہ ہی میرے خلاف جاتی ہے، وہاں اس بہو اور بیٹی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بہو اور بیٹی جیسے اپنی والدہ کے ساتھ رویہ رکھتی ہے، والدہ سے غلطی ہو جائے تو پردہ ڈال دیتی ہے، والدہ کی برائی کو اچھائی بنا دیتی ہے، تو کیا یہ اپنی ساس کی برائی کو بھی اچھائی بناتی ہے؟ یہ اپنی ساس کے ساتھ والدہ والا رویہ ہے. سو کہتے ہیں کہ میں نے جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، جس کے لیے میں نے یہ تمہید اور یہ پوری مثال دی، وہ بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں. میں نے کہا آپ اللہ سے دعا بھی مانگتے ہوں گے؟ کہتے ہیں میں اللہ سے دعا بھی مانگتا ہوں. کیا مانگتے ہیں؟ کہنے لگے میں یہ بھی مانگتا ہوں، میں اللہ سے یہ بھی مانگتا ہوں. تو جو چیزیں بتائیں ان چیزوں میں ایک یہ تھی کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہوں، اور ہم سب مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو کہنے لگے کہ مجھے بتائیں کہ جب آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو آپ کی خواہش کیا ہوتی ہے، کہ اللہ آپ کو معاف کر دے کہ نہ کرے؟ خواہش ہوتی ہے معاف کر دے. تو جب آپ اللہ سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں کو، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، تو آپ اس بیٹی کی غلطی اور گناہ کو کیوں معاف نہیں کر رہے؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس بزرگ کے دل میں ڈالی اور اس سے صلح کر لی. قرآن مجید یہ کہتا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے ہاں یہ جو ہے نا کہ ہم اس لیے بھی کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے یا اس کے ساتھ تعلق نہیں بڑھاتے کہ وہ نہیں بڑھاتا. تو ہم کہتے ہیں کہ مثالیں ہمارے ہاں ساری عجیب و غریب قسم کی ہیں، وہ بعض جگہ پہ ٹھیک بیٹھتی ہیں، بعض جگہ پہ بالکل اسلام کی روح کے خلاف ہیں. تو ہم کہتے ہیں جی تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی نا، تالی تو بجتی ہے دونوں ہاتھوں سے. تو اس معاملے میں اسلام کہتا نہیں ایک ہاتھ سے بھی بج جاتی ہے. اگر ایک شخص نہ بجانا چاہتا ہو، وہ تعلق نہ بنانا چاہتا ہو، تو اسلام کہتا ہے پھر بھی بچ جاتی ہے. حضرت ابو عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی افضل اعمال بتائیے، افضل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ سل من قطعک، جو شخص تیرے سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا نا، جو تیرے سے قطع تعلقی بھی کرنا چاہتا ہے، تو اس سے بھی تعلق رکھ، تو اس سے بھی صلہ رحمی کر جو تیرے سے کٹنا چاہتا ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ چونکہ وہ میرے ساتھ تعلق نہیں بڑھانا چاہتا سو میں بھی نہیں بڑھانا چاہتا. جی وہ دور دور جاتا ہے تو میں کیا کروں؟ آپ قریب قریب جاؤ. اسلام کہتا ہے آپ جاؤ قریب قریب، وہ آپ کا بھائی ہے. آپ قریب قریب جاؤ گے، دور دور جانے والا قریب قریب آنا شروع ہو جائے گا آپ کے اخلاق سے. سل من قطعک، اس سے بھی جڑو، اس سے بھی ملو جو تو اس سے دور ہونا چاہتا ہے. اور یہ جو تصور ہے ہمارے یہاں، میں نے پہلے بھی اس پہ اپنے مختلف خطبوں میں بات کی، جو شریک ہونے والا تصور ہے یہ بڑا ہی عجیب تصور ہے. بھائی اکٹھے کھیلتے ہیں، اکٹھے پلتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کے شریک ہیں، بہنیں مائیں بنتی ہیں، سایہ رکھتی ہیں بھائیوں پہ. اور جب بڑے ہو جاتے ہیں، جب اولاد ہوتی ہیں، اب یہ بہن شریک ہو گئی ہے، اب یہ بھائی شریک ہو گیا ہے. اور شریک کا معنی جو ہمارے ہاں ہے وہ گویا کہ ایک طرح سے دشمنی والا اس کا معنی ہے، کہ گویا کہ اب یہاں محبتیں نہیں ہو سکتی، یہاں عداوتیں رہیں گی، یہاں حسد رہے گا، یہاں بغض رہے گا، یہاں نفرتیں رہیں گی. اور اسلام کہتا ہے، قرآن مجید موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں
سنشد عضدک بأخیک، کہ اے موسیٰ ہم تجھے تقویت دیں گے تیرے بھائی کے ساتھ. بھائی تو تقویت کا باعث ہوتے ہیں. شریک کب ہوتے ہیں؟ رشتہ دار یہ تقویت کا باعث ہوتے ہیں، یہ دشمن نہیں ہوتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان جس سے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو جائے، وہ کیا کرے؟ کیا کرے؟ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ صلہ رحمی جڑنے کو کہتے ہیں. وہ رشتہ داروں کے ساتھ جڑے، وہ ٹوٹے نہیں، وہ توڑے نہیں. اگر غلط فہمی کی بنیاد پہ کوئی ٹوٹتا ہے، باپ ٹوٹتا ہے تو بچے سمجھائیں کہ نہیں ٹوٹیں گے. والدہ کو اس طرف جاتی ہے تو بیٹیاں سمجھائیں، بیٹی کا مسئلہ ہے تو والدین سمجھائیں. رشتہ دار تقویت دیتے ہیں ایک دوسرے کو. اور رزق میں اضافہ وہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن بظاہر ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ رزق میں اضافہ کیسے ہوتا ہے. آپ جب کسی سے مل کے بیٹھتے ہی نہیں، آپ جب کسی کے ساتھ محبت کرتے ہی نہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کسی بھی ایسا اس کے پاس اگر موقع موجود ہو، کوئی کاروباری موقع ہو، کوئی ڈیل کا موقع ہو، کوئی جاب کا موقع ہو، تو کیا وہ آپ کو بلا کے کہے گا کہ آج ہے میرے بھائی فلاں کاروبار میں آپ آج اس میں بڑا منافع ہے؟ نہیں ہوتا. آپ دوست ہیں، آپ مل کے رہتے ہیں، آپ محبت سے رہتے ہیں. آپ آج مجھے سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ کا دل چاہے گا، میرا دل چاہے گا کہ فلاں جو بھلائی ہے، اچھائی ہے، اس میں اپنے بھائی کو شریک کر لوں. کتنا میرے سے محبت کرتا ہے، کتنا اچھا ہے. یہ فلاں جو موقع ہے اس میں اس کے ساتھ شریک کر لوں یا رہنمائی کر دوں کہ بھائی وہ فلاں جگہ پہ موقع ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. ایسے ہی بڑھتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کیسے اسباب پیدا کرتے ہیں، لیکن رزق بڑھتا ہے. سو رشتہ داری پہلی بات یہ ہے کہ معاف کریں. خلاصہ یہ ہے میری بات کا، میرا درد یہ ہے. یہاں مسجد میں بھی بیٹھے ہیں تو یہاں لگنا چاہیے یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہ مومنوں کا معاشرہ ہے. ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایک دوسرے کو اپنے آپ پر ترجیح دینا، ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں. بھائی آپ لے لیں، بھائی آپ کر لیں. ایک دوسرے سے محبت کرنا. کوئی شور کرے اس کو اپنے خیمے میں بلا لیں، اپنے پاس بلا کے اس کو کھانا کھلا دیں، اس کی دعوت کر دیں اور پھر کہیں کہ بیٹا اعتکاف میں شور نہیں کرتے. ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی شکایتیں نہ کریں، ڈانٹیں نہیں، محبت کریں. اور وہ ڈانٹنے سے وہ کام نہیں ہوتے، شکایتوں سے نہیں ہوتے جو محبت سے ہو جاتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ معاف کریں ایک دوسرے کو. لوگوں کی غلطیاں کتنی معاف کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور فرمان کیا ہے کہ ایک دن میں 70 سے زیادہ دفعہ بھی کوئی غلطی کرے تو معاف کر دیں. ہر جگہ پہ معاف کریں. اپنے بچوں کو، اب گھر میں بیوی کو، آپ والدین ہیں تو اپنے بیٹوں کو معاف کریں. آپ دکان پہ ہیں تو جو کام کرنے والے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں معاف کر دیں. نقصان ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں، معاف کریں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ جب تب تک کام نہیں سیکھ سکتا جب تک اس کو مارنا پڑے. یہ ہمارے ہاں جو استاد ہیں خاص طور پہ جو ٹیکنیکس کہتے ہیں، یہ باقاعدہ ان کا اصول ہے کہ جی مارے نہ تو یہ سیکھتا نہیں ہے بچہ. نبی کریم نے تو معاشرہ کھڑا کر دیا بغیر مار کے. تمہارا بچہ مار کے بغیر سیکھتا ہی نہیں ہے، تو بچہ سیکھتا ہے. سو پہلی بات یہ ہے کہ معاف کریں، غلطیوں سے اگنور کریں، نظر انداز کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، لڑائی اور نفرت پیدا ہو جائے تو سلو کریں اور سلو کروائیں. آخری حدیث، وقت زیادہ ہو گیا، بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کہ اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی فضیلت کے بارے میں، ایسے درجے کے بارے میں خبر نہ دوں جو نماز، روزہ اور صدقہ تینوں سے افضل ہے. نماز سے بھی، روزے سے بھی اور صدقے سے بھی. قالوا بلا،
صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں, ضرور بتائیے. فرمایا صلاح ذات البین, لوگوں کے درمیان میں بھی اور آپس میں بھی باہم مل کے رہو, صلح کرو, لوگوں کی صلح بھی کرواؤ, اور اگر خود کوئی مسئلہ ہو گیا کسی سے تو خود بھی صلح کرو. اور فرمایا فَإِنَّ فساد ذات البین ہی الحالکہ, اور اگر باہمی تعلق میں, باہمی رشتہ داریوں میں اگر فساد ہوگا, دوریاں ہوگی, ہی الحالکہ, تو یہ عمل ایسا عمل ہے جو موڑ دینے والا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ بال نہیں موڑتا, یہ عمل رشتہ داریاں توڑنا, نفرتیں پیدا کرنا, لوگوں سے دور ہونا اور دور کرنا, فرمایا ہی الحالکہ, یہ موڑ دینے والا ہے. اور موڑنے سے مراد فرمایا میری مراد اس سے بالوں کا موڑنا نہیں ہے, یہ تمہارے دین کو موڑ کے رکھ دیتا ہے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے. سو میں اور آپ عزم کریں گے, نیت کریں گے کہ لوگوں کو معاف کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں اور آپ عزم کریں گے اگر ہماری کسی کے ساتھ دشمنی ہے, کسی کے ساتھ تعلق میں دوری ہے, تو اس کو ختم کریں گے, خود فون کریں گے, گھر چلے جائیں گے, جا کے صلح کریں گے. اور میں اور آپ انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ اگر ہمارے مسلمان بہن بھائیوں میں, ہمارے رشتہ داروں میں, میرے محلے میں, میری مسجد میں, میرے اس ٹاؤن میں لڑائی لوگوں میں ہے اور میرے علم میں ہے, تو میں اپنا کردار ادا کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.